میرے دوستو، اگر ہماری زندگیوں میں شب و روز و لیل و نہار میں، ہماری بود و باش میں، ہمارے لیونگ اسٹائل میں رسول اللہ کی سنتیں نہ آئیں، تعلیمات پیغمبر نہ آئے، رسول اللہ کے احکامات میری تجارت میں، میری وراثت میں، میرے کاروبار میں، میرے گھر بار میں، میری نجی اور باہر کی زندگی میں، میری سفر و حضر کی زندگی میں، میرے دن رات میں اور میری سردی گرمی میں، میرے آباء و اجداد میں، میری اولاد میں، میرے خاندان میں، میرے گھر میں، میری فرینڈشپ میں، میری برادری میں حضور کے احکام نہ آئے، خدا کی قسم علامہ اقبال کی بات سچ ہو جائے گی۔ فرمایا یاد رکھو، یہ بندہ بنا تو خاک سے ہے لیکن اپنی شرست کے اندر اپنی فطرت میں عمل کرے گا تو عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ پھر یہ جلسے، پھر یہ چلت پھرت، پھر یہ آنا، یہ مفتی عبدالواحد قریشی کا بولنا، عوام کا سمجھنا، مولانا اکبر کا پروگرام کرانا، باقیوں کا بیٹھنا، یہ رائے گاں جائے گا، برباد جائے گا، فضول جائے گا، ختم ہو جائے گا اگر اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہ ہوئے تو۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب صرف ایک ہے، ہم اللہ کی بات کو حضور کے طریقے پہ پورے کرنے والے بن جائیں۔ بس ایک تڑپ یہ گفتگو بیانات کی ہو، یہ چلنا پھرنا تبلیغی جماعت کا ہو، یہ مدرسہ تدریس ہو، یہ خانقاہ کے تصوف کی اللہ کی ضربیں ہوں، یا سیاست میں علماء کا کردار ہو، اسمبلی میں کردار ہو، ختم نبوت کے لیے تگدو ہو، ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے محنتیں اور کوششیں ہو، یہ فقط ایک بات ہے کہ اللہ کے حکم کو حضور کے طریقے پہ پورا کر لو۔ بس ایک ہی بات ہے، ورنہ دوسری بات نہیں ہے۔ میرے دوستو، اتنے بڑے درجے والا پیغمبر ہمیں ملا، اور کل قیامت میں اگر رسول اللہ کا سامنا ہوا، آقا نامدار سے آنکھوں سے ہماری آنکھیں ملیں، تو پھر ملانا جانو اور اس وقت شرمندہ ہو کر جھکانے کی حیثیت سے اللہ بچائے۔ ہم کل قیامت میں آقا نامدار کے دربار میں سرخرو ہو جائیں۔ اور میرے دوستو، اگر حضور پاک کی باتوں پہ عمل دیکھنا ہو، حضور کی جماعت کو دیکھو، صحابہ اور اہل بیت کے کردار کو دیکھو۔ صحابہ وہ ہیں جسے پیغمبر کی، بلکہ میں یوں کہوں، صحابہ وہ ہیں جسے پیغمبر کا یارانہ کہتے ہیں، اہل بیت وہ ہیں جسے پیغمبر کا گھرانہ کہتے ہیں۔ ہم یارانے کو ماننے والے بھی ہیں اور گھرانے کو ماننے والے بھی ہیں۔ جو پیغمبر کی اہل بیت نہ مانے وہ بھی بے ایمان، جو پیغمبر کے صحابہ نہ مانے وہ بھی بے ایمان۔ میں جیسے اپنی دونوں آنکھوں کی دونوں حیثیت و اہمیت و صلاحیت کے قائل ہوں، ویسے صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور فضیلت کا قائل ہوں۔ کیوں؟ میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مانند ہیں۔ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو بیٹھ گیا بچ گیا، جو ہٹ گیا وہ برباد ہو گیا۔ اہل بیت کو کشتی نوح، صحابہ کو ستارہ فرمایا۔ کبھی چلو ذرا سمندروں پہ، کبھی جاؤ ذرا پانیوں کی ساحلوں پہ، کبھی جاؤ ذرا دریاؤں کے پتنوں پہ، وہاں پر ملاح ملیں گے، کشتی بان ملیں گے، ان سے پوچھو ستارے کا کشتی سے کوئی رشتہ ہے؟ ستارے کا کشتی سے کوئی تعلق ہے؟ کشتی اور ستارے، بوٹ اینڈ سٹار کی کوئی ریلیشن شپ ہے تو بتائیے۔ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم جب راتوں کو سفر کرتے ہیں، ہمارا گوگل میپ آسمان کا تارا ہوتا ہے۔ آج آپ اسلام آباد سے کراچی کے لیے چلیے تو آپ لوکیشن ڈالیں گے، شریطہ ڈالیں گے، اس کے حساب پہ آپ نے ٹریول کرنا ہے۔ وہ گوگل میپ، وہ آپ کی لوکیشن، کرنٹ یا لائیو لوکیشن آپ کو بتائے گی آپ نے کتنے منٹ میں کیا کیا ترتیب کرنی ہے۔ تو یہ آپس میں ملیں گے، آپ کا ٹریول کمپلیٹ، سفر مکمل ہو جائے گا۔ تو یہاں اسی طرح آسمان کا تارا اور زمین کی کشتی کا معاملہ کشتی بان بتاتے ہیں
ہمیں ہمارے استاذوں نے بتایا، ماہرین نے بتایا، بڑوں نے بتایا کہ اس کو دائیں رکھو، اس تارے کو بائیں رکھو، اس تارے کو اپنے سامنے رکھو تو فلاں جگہ پہنچ جاؤ گے۔ اگر اس کو دائیں کے بجائے بائیں کر لیا، بائیں کے بجائے دائیں کر لیا تو فلاں کنارے پہ لگو گے، فلاں جگہ کشتی پاک لگے گی۔ پتہ چلا کشتی میں بیٹھ کے تاروں سے راستے کی رہنمائی لوگے تو آپ کی منزل مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کشتی میں بیٹھو، تاروں سے آنکھیں بند کرو یا تاروں سے یاری لگاؤ، کشتی سے نفرت کرو تو تم منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ امپاسبل ٹریول، ناممکن ہے تمہارا سفر، تم وہاں پہنچ پاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ آپ کو کشتی میں بھی بیٹھنا ہوگا، تارے سے بھی رہنمائی لے کے گوگل میپ سامنے رکھنا ہوگا۔ میرے دوستو، حضور پاک بتانا، سمجھانا، سنانا، واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ ستارے، اہل بیت کشتی، محبت اہل بیت رکھو، فضیلت صحابہ کے قائل بنو۔ نجات ہے، نجات ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا